الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي في جامعه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے جو ہمارا اور آپ کا تن تنہا خالق و مالک ہے. وہ رب العالمین جو اس پوری کائنات پر حقیقی اور سچی حکمرانی کر رہا ہے. وہ رب العالمین جو امیری اور غریبی کا مالک ہے. وہ رب العالمین جو خوشحالی اور بدحالی کا مالک ہے. وہ رب العالمین جو ترقی اور تنزلی کا مالک ہے. وہ رب العالمین جو زندگی اور موت کا مالک ہے. مختصر سی تعریف خداوندی کے بعد ہزاروں اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو اللہ سبحانہ و تعالی کے تمام برگزیدہ شنیدہ اور پسندیدہ نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص اس کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے اور ایسے ہی رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں،
اور پیارے بچوں، دنیا کی گرمی ہمیں میدان محشر کی گرمی کو یاد دلاتی ہے۔ دنیا کی گرمی سے ہمارے لیے بچاؤ کے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ انسان سارا حاصل کر لیتا ہے، گھروں میں چلا جاتا ہے، ایسیاں ہیں، پنکھے ہیں، ان تمام آلات اور چیزوں کے ذریعے سے ایک انسان اس دنیا کی گرمی کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک ایسی گرمی آنے والی ہے، ایک ایسی گرمی سے ہمیں اور آپ کو، ساری دنیا انسانیت کو دوچار ہونا پڑے گا، جس گرمی سے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اسی آدمی کے جسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اس دن کی گرمی کے تعلق سے اور میدان محشر کے تعلق سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورج زمین سے 1 میل کی مسافت پر ہوگا، 1 میل کی دوری پر ہوگا، اور 1 میل کی تفسیر علماء نے 2 چیزوں سے کی ہے۔ ایک تو مراد میل سے یہ ہے کہ زمین کی مسافت، زمین کی دوریاں، جیسے ہم آپ کہیں کہ ہمارا یہ شہر دراوی فلاں شہر سے اتنے میل کی دوری پر ہے، اور 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سورج جو آج ہم سے اور آپ سے نہ جانے کتنے میلوں کی دوریوں پر ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ سورج ہم سے اور آپ سے 1.5 سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ انسان اس وقت اس سورج کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا، آپ اندازہ کریں۔ دوسرا قول میل کے تعلق سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سرمے کے اندر جو سرائی ہوتی ہے اسے بھی آگی سران کے اندر میل کہا جاتا ہے۔ نیل جمع میال، جس کے معنی سرائی کے ہوتے ہیں، وہ سرما جسے ہم اپنے آنکھوں کے اندر لگاتے ہیں اور جس آلے سے لگاتے ہیں، جس چیز سے لگاتے ہیں، اسے بھی عربی زبان کے اندر میل کہا جاتا ہے۔ ایک سرائی کی لمبائی، ایک سرائی کی اونچائی 1 انگلی کے برابر ہوتی ہے، 1 انگلی۔ پتہ یہ چلا اس دوسرے قول کی روشنی میں کہ کل قیامت کے دن یہ سورج جو ہم سے اور آپ سے اربوں خربوں میلوں کی دوریوں پر ہے اور ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں پنکھوں کی، ایسیوں کی، کولروں کی، ہواؤں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کل قیامت کے دن یہی سورج ہم سے اور آپ سے 1 انگلی کی دوری پر ہوگا، یا بہت ہو گیا تو 1.5 سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ اس وقت اس سورج کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، ایک انسان اندازہ کرے۔ ایسے موقع پر اور ایسے کٹھن حالات میں اللہ رب العالمین چند خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ انہی میں ایک نوجوان بھی ہوگا جو آج کے اس خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے، اسلام اور نوجوان۔ ایسے پریشانی کے عالم میں، ایسے کٹھن حالات میں اللہ رب العالمین وَشَابٌ نَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اس نوجوان کو بھی اپنے عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اس کی اطاعت کے اندر، اس کی بندگی کے اندر، اس کی ریاضت کے اندر اپنی جوانی کو کھپایا ہوا۔ ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے جوانی کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوانوں کو وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ صلاحیتیں دے کر کے رکھتا ہے کہ آدمی اپنی جوانی کے بلبوتے پر
بہت سارا کام کر سکتا ہے، اس دنیا کے اندر انقلاب لا سکتا ہے. اور ماضی کے ایام میں تاریخ آپ پڑھیں، جب بھی کوئی انقلاب رونما ہوا ہے، کوئی انقلاب آیا ہے تو انہیں جوانوں کی بدولت آیا ہے. مگر آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کی اہمیت سے غافل ہے، اپنی جوانی کی اہمیت سے نابلد ہے. آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کی قیمت سے ناآشنا ہے. آج جاؤ دیکھو، جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں پارکوں میں، جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں کھیل کے میدانوں میں، جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں کلبوں میں، تھیٹروں میں، بس اسٹینڈوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، ڈھابوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر، نہ جانے کہاں کہاں ہمارا نوجوان اپنی جوانی کی قیمت کو ضائع کر رہا ہے. میرے نوجوانوں، انسان کی زندگی میں جوانی کا مرحلہ بڑا ہی حساس مرحلہ ہوتا ہے، بڑا ہی حساس مرحلہ ہوتا ہے. اس مرحلے میں ایک نوجوان یہ سمجھتا ہے، ایک نوجوان اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دیتا ہے. ایک جوان اپنی جوانی کو اپنی خواہشات کی پورا کرنے میں کھپا دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوانی دی ہی کس لیے ہے؟ موج مستی کے لیے. وہ یہ سمجھتا ہے ابھی ہماری زندگی کے بہت سارے ایام، بہت سارے لمحات پڑے ہوئے ہیں. جب ہم بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو استعمال کر لیں گے، ہم بھی مسجدوں سے جڑ جائیں گے، ہم بھی نمازوں کا اہتمام کریں گے جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے. ابھی تو ہم جوان ہیں، کھیل کود کی عمر ہے. یہ ہمارا آج کا نوجوان سمجھتا ہے. میرے نوجوان بھائیوں، یہ آپ کی سوچ، یہ آپ کی فہم، یہ آپ کی فکر صحیح نہیں ہے. آپ غفلت کے شکار ہیں، دھوکے کے شکار ہیں، اس لیے کہ کب کس کی موت آ جائے کسی کو کوئی پتا نہیں. موت یہ نہیں دیکھتی کہ آدمی جوان ہے کہ بوڑھا، موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان عالم ہے کہ جاہل، موت یہ نہیں دیکھتی آدمی امیر ہے کہ غریب، موت یہ نہیں دیکھتی کہ آدمی کاروباری ہے یا ملازمت پیشہ ہے. موت جب جس کی لکھی ہے آ جاتی ہے. موت یہ دیکھ کر نہیں آتی ہے کہ ابھی یہ تو بچہ ہے، ابھی یہ تو جوان ہے، ابھی اس کی عمر کیا ہے. اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے میرے نوجوانوں، ایک منٹ کیا، ایک سیکنڈ، اور ایک سیکنڈ کے بھی اگر آپ 100 حصے کر لو تو اتنا بھی مہلت نہیں ملتی. اذا جاء اجلها ساعتوں لا يستقدمون ولا يستأخرون. ایسے کچھ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، نہ پیچھے. موت نہیں مہلت دیتی کہ انسان دریا میں ہے، سمندر تو پار کر لے، دریا تو پار کر لے. موت سمندر کے بیچ میں بھی آ جاتی ہے. نہیں ملتی مہلت کہ انسان ہوائی جہاز پر ہے، ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، جہاز کے اندر ہے، وہاں بھی موت آ جاتی. نہیں ملتی مہلت کہ ایک خطیب منبر رسول پر خطبے دے رہا ہے، نبی کی سیرتیں بیان کر رہا ہے، صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، لیکن اگر موت اس وقت لکھی ہوتی ہے وہاں بھی موت آ جاتی. نہیں ملتی مہلت. ایک انسان سجدے میں ہے، سجدے میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھا تو لے، سجدے کی حالت میں موت آ جاتی ہے. نہیں ملتی مہلت کہ ایک انسان جمعے کی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں آیا ہوا ہے، جمعہ کی نماز ادا کر کے گھر تو پہنچ جائے، یہاں بھی موت آ جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے،
ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ہماری زندگی کے بہت سارے ایام پڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کی سوچ، یہ آپ کی فکر اور یہ آپ کی سمجھ انتہائی قسم کی سطحی گردے کی ہے. آپ دھوکے کے شکار ہیں. آپ ممبئی جیسے اقتصادی جگہ میں ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے بارش کے ایام مئی کے بعد جون کے بعد شروع ہو جائیں گے. آپ جون جولائی اگست میں دیکھتے ہوں گے کتنی زمینیں، کتنی عمارتیں، کتنی بلڈنگیں گر جاتی ہیں. ابھی سارے گزشتہ مالول کے اندر ایک حادثہ ہوا. آدمی 4 منزلہ جھوپڑپٹی کا علاقہ تھا. آدمی دودھ لینے کے وقت، صبح کے وقت دودھ لینے کے لیے گھروں سے نکلا تھا کہ دودھ لا کر کے گھروں میں دے، چائے تیار ہو جائے اور بچوں کو پلا کر کے اسکول چھوڑ دے. اسکول چھوڑنے کے لیے بچوں کو چائے پلانے کے لیے دودھ کی خاطر باہر نکلا تھا. دودھ کی دکان پر پہنچا ہی تھا، واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ 4 منزلہ عمارت جس کے اندر اس کے گھر کے سارے افراد تھے، 4 سے 5 بچے، بیویاں، بیوی. اور آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ گھر، وہ عمارت، وہ 4 منزلے کی جھوپڑپٹی تہس نہس ہو گئی ہے. اسے کیا پتا تھا کہ دودھ لینے کے لیے جاؤں گا، بچوں کی تیاریاں کر رہا تھا اسکول چھوڑنے کی. کیا پتا تھا کہ دودھ لے کر واپس ہوں گا تو بچوں کا منہ نہیں دیکھ سکوں گا، بچوں کے بولتے ہوئے توتلی آوازوں کی آواز نہیں سن سکوں گا. اگر وہ یہ پتا ہوتا تو دودھ لینے باہر نہ جاتا. میرے بھائیوں، یہ ہے زندگی کی حقیقت، یہ ہے زندگی کی حقیقت. کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جانے والا ہے، کیا ہو جانے والا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، آپ اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو جوانی کی طاقت دی ہے اور جو قوت دی ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، جو توانائیاں دی ہیں، اپنی ان تمام توانائیوں کو اور طاقتوں کو اور قوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی ریاضت میں اور اس کی بندگی میں کھپا دو. اسی نے تمہارے لیے دنیا کے اندر بنائی ہے اور آخرت کے اندر بھی، اور آخرت کے لحاظ سے بھی اسی نے تمہاری لیے کامیابی، اسی نے کامیابی ہے. مگر آج ہمارے قوم کے نوجوان، مسلم نوجوان کا عالم کیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان اچھا بننا چاہتا ہے. کس لحاظ سے؟ کس لحاظ سے؟ ظاہری صورت کے لحاظ سے. اسے کپڑا اچھا چاہیے، اسے ظاہری طور پر بناؤ شعار اچھا ہونا چاہیے، اس کے پاس جوتا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، کپڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، اس کے بال کی کٹنگ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ قوم کے، سماج کے اور معاشرے کے دوسرے لوگ دیکھیں، یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے یہ بال آپ نے کہاں سے کٹوایا ہے. یہ ہمارا نوجوانوں کی حالت یہ ہے. آج ہمارے نوجوان نقالی نہیں کر رہے ہیں نبی کی اور نبی کے صحابہ کی سیرتوں کی، یہ نقالیاں کر رہے ہیں کسی فلم ایکٹر کی، کسی کھلاڑی کی، کسی نہ جانے کیسے افراد کی نقالیاں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے مسلم قوم کے نوجوانوں کے اخلاقی بگاڑ میں جہاں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا سبب سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا نے تو آج ہر برائی کو آسان کر دیا ہے. ہر برائی آج ہمارے نوجوانوں کی جیب میں ہے، ہر برائی آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. آج ہمارے نوجوانوں کی دنوں رات کیسے گزرتے ہیں؟ معاذ اللہ کی پناہ. آج ہمارا نوجوان کمرے میں اکیلے ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، میوزک سنی جا رہی ہے، گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، لڑکیوں سے چیٹنگ ہو رہی ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں. ہر آدمی، ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے آپ سے سوال کرے اس موبائل کے حوالے سے کہ ہم اس موبائل کے ذریعے سے کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے برائیاں کر رہے ہیں، کتنی
برائیاں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، بالخصوص ہمارے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بڑی، آپ کو بڑا مقام دیا ہے، آپ کی بڑی اہمیت دی ہے. اور آپ کس جگہ پر ہیں؟ آپ اپنی جوانی کو کہاں کما رہے ہیں، کہاں گزار رہے ہیں؟ ہمارا نوجوان اگر کمپنی میں ہے، کان میں واک مین لگائے ہوئے ہے، گانے سن رہا ہے، کام بھی جاری ہے، گانے سنے جا رہا ہے، میوزک سنی جا رہی ہے، راستے میں ہے، ریلوے اور ٹرینوں میں ہے، بسوں میں ہے، رکشوں میں ہے، کان میں واک مین لگائے ہوئے نہ جانے کیسی کیسی برائیاں کر رہا ہے. میرے نوجوانوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے ذہنوں میں رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس تہامہ کے پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو، پہاڑوں جیسی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا. ان کی نیکیوں کو ذرات ریت اور بالوں کے مانند کر کے ہوا میں اڑا دے گا. صحابہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے جو اتنی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو، ان ڈھیر ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف ہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی نے فرمایا، ہم من اخوانکم، یہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یہ تمہارے ہی صفوں میں رہنے والے، یہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے. میرے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول ان کا گناہ کیا ہوگا، ان کا جرم کیا ہوگا جو اتنی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی ان نیکیوں کو برباد کر دے گا. اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی نے فرمایا، اِذَا خَلَوْا مِن مَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، ان کا جرم یہ ہوگا، ان کا گناہ یہ ہوگا کہ یہ جب تنہائیوں میں جاتے ہوں گے، تنہائیوں میں ہوتے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کر رہے ہوں گے. آج دیکھیے اس موبائل کے ذریعے سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، لوگ تنہائیوں میں اس موبائل کے ذریعے سے کتنے گناہ کر رہے ہیں. معاذ اللہ. صرف اتنا کہہ کر میں اپنی بات آگے بڑھا لیتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. یہ موبائل ایک ضرورت ہے. کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے بات کرنے کا، حال چال لینے کا، کاروبار کرنے کا، اور جو کچھ نیک کام ہے. اس موبائل کو صرف ایک ضرورت ہی رہنے دیجیے. اس موبائل کو گناہوں کے کمانے کا ذریعہ اور سبب مت بنائیے. اور میں سرپرستوں سے بھی، والدین سے بھی التماس کروں گا کہ اس موبائل کے حوالے سے اپنے نوجوانوں پر، اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں کہ ہمارے بچے یہ مستقبل کے جو معمار ہیں، جو آنے والے نسلوں کے آنے والے زمانے میں جو ہماری نیابت کرنے والے ہیں، ان کے تعلق سے آپ ہوشیار رہیں کہ موبائل گاہے بگاہے آپ دیکھتے رہیں کہ ہمارا بچہ اس موبائل کے تعلق سے کیا کر رہا ہے، کون سا سیریل دیکھ رہا ہے، کون سا پروگرام دیکھ رہا ہے. کہیں اس موبائل کے ذریعے سے برائیاں تو نہیں کر رہا ہے، گناہ تو نہیں کما رہا ہے، کہیں گندی فلمیں تو نہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے موبائل آپ نے دے دیا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نگہداشت کرتے رہیں، دیکھتے رہیں. بہرحال نوجوانوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. جو ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جوانی ہے ہی کس لیے، سنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ایک انسان کے قدم اپنی جگہ سے مل نہیں سکتے، ٹل نہیں سکتے، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، پوچھ نہ لیا جائے. جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اسے سوال نہیں ہوتا، انسان کے قدم
قیامت کے دن آگے نہیں بڑھ سکتے. وعن عمرہ فیما افنا. نبی نے فرمایا پہلا سوال ایک انسان سے یہ ہوگا کہ اے ابن آدم، ہم نے تمہیں 60-70 سال 50 سال کی عمر دی تھی، تم نے اپنی اس عمر کو کہاں کھپایا؟ وعن عمرہ فیما افنا. ہم نے تمہیں سن سرور سے لے کر کے موت تک جو تم کو ہم نے وقت دیا تھا، ہر سال، ہر ماہ، ہر ہفتہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ساعت، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں سن سرور سے لے کر کے موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا. ہم نے تمہیں جو عمر دی تھی، یہ عمر تم نے کہاں کمایا، کہاں گزارا؟ آج ہم اور آپ محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سال، ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ جو گزر رہا ہے، وہ ہمارا کہاں گزر رہا ہے؟ دین کی اشاعت میں، نمازوں میں، مسجدوں میں، جلسوں اور کانفرنسوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں کہاں گزر رہا ہے؟ ہماری زندگی کے لمحات کہاں گزر رہے ہیں؟ ہر انسان اس کا محاسبہ کرے. دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا. اے انسان، ہم نے تم کو جوانی دی تھی، جوانی جیسی قیمتی چیز دیا تھا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں ختم کیا، کہاں گزار دیا، کہاں کھپایا؟ آج یہ سمجھتے ہیں ہم جوان ہیں، جوانی موج مستی کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا، کہاں کھپایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، مسجدوں میں، کہ کہیں ہوٹلوں اور کلبوں اور جوؤں اور نہ جانے کہاں کہاں اپنی جوانی کو کھپایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا. وعن مالہ من أين اکتسبہ فیما انفقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے مال کے بارے میں پوچھے گا کہ اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. آج ہم اور آپ روپے اور پیسے کے بندے ہو چکے ہیں. ہمیں اور آپ کو روپیہ چاہیے. ایک جوان کو، ایک انسان کو زندگی میں پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، بلڈنگیں اور کوٹھیاں چاہیے، دکانوں اور مکان چاہیے. کہاں سے آئے کوئی مطلب نہیں، بس پیسہ چاہیے. ہم پیسے کے بندے اور غلام بن کر رہ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اس روپے اور پیسے کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس پیسے کو کہاں سے حاصل کیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ تم نے اپنی محنت سے کمایا تھا یا یہ کہ کسی کے دکان میں ڈاکہ ڈالا تھا، ڈنڈی مارا تھا، کاٹا مارا تھا؟ کہاں سے کمایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے ہمارے مال کے تعلق سے پوچھے گا کہاں سے کمایا. اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا اور کہاں خرچ کیا. بہت سارے لوگ حلال طریقے سے کماتے ہیں، لیکن خرچ بھی حلال جگہوں پر ہونا چاہیے. اس کے خرچ بتا دیے کہاں ہیں. تم نے اپنے پیسے کو مسجدوں اور مدرسوں کی تعمیر و ترقی میں دیا تھا، اپنے ایریا اور سماج اور معاشرے کے بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، بے سہاروں اور مفلوجوں پر خرچ کیا تھا، یا اس پیسے کو لے کر کے تم جوئے بازیوں میں، اسی طریقے سے شراب کے میخانوں میں، بیئر باروں میں، ہوٹلوں اور کلبوں میں کہاں خرچ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا. بات بہت ساری ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے. مجھے ہدایت دی گئی تھی کہ 1:15 پہ ختم کر دینا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کو کہاں کھپانا چاہیے، جوانی کی قوت اور طاقت کو کہاں ختم کرنا چاہیے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو حرمین شریفین کی حفاظت فرما لے. اے اللہ تو شہر مکہ اور شہر مدینہ کی اور اسی طریقے سے مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی اور بالخصوص مسجد اقصی کی حفاظت فرما لے. اے اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں مساجد ہو، مدارس ہو، دینی جامعات ہو، مکاتب ہو، اے اللہ تو ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہو، چاہے وہ روزیوں سے پریشان ہو، چاہے
چاہے وہ بیماریوں سے پریشان ہو، چاہے وہ قرضوں سے پریشان ہو، چاہے وہ ظالموں کی ظلموں سے پریشان ہو، اے اللہ تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، اے اللہ تو دین اور اسلام پر زندہ اور قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔